السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے کچھ دن پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے ایک نیوز دی گئی کہ پاکستان کے اندر کچھ بروکرز کے کچھ ویب سائٹس نے نام لیے اور کچھ نے تمام انٹرنیشنل فاریکس کمپنیوں کو پاکستان کے اندر بین کرنے کے ایک خبر شائع کی۔ ان تمام کمپنیوں کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا اور اس کے بارے میں اتنے تک لکھا گیا کہ اس کے اندر کام کرنے والے لوگ ان کی پیمنٹ رسک کے اوپر ہے اور ان لوگوں کو تنبیہ کی جاتی ہے، وارن کیا جا رہا ہے کہ ان کمپنیوں کے اندر کام نہ کریں۔ اس کے اندر 2-3 کمپنیوں کو ویسے تو نام لکھے گئے ہیں، کسی نے تھوڑے زیادہ کے نام لیے ہیں اور کسی نے ایک کا نام لیا ہے۔ اور پہلے نمبر کے اوپر اگر ہم لوگ دیکھیں اس نیوز کے اوپر سے تو میں نے اپنے مختلف ویب سائٹس اوپن کی ہوئی ہیں۔ یہ 19 مئی 2022 کی خبر ہے۔ اس کے اندر انہوں نے جو پہلی نیوز ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے آکٹا فاریکس، ایزی فاریکس اینڈ ادرز دیٹ، مطلب ایسے جو انٹرنیشنل فاریکس ٹریڈنگ بروکرز ہیں ان کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے بین کرنے کی خبر دی گئی ہے۔ پاکستان کے اندر ٹریڈرز کے اندر مایوسی ہے، پریشانی ہے اور اس کے اندر کچھ لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ان کی انویسٹمنٹ پھنس جائے گی، کچھ لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ان کو قانون کی گرفت میں لانا پڑے گا اور کچھ لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس منجمد ہو جائیں گے۔ بہرحال اس حوالے سے میرے جو ذہن ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر رہا ہے، کیونکہ ہر 2 منٹ کے بعد ایک بندے کو سمجھانا پڑتا ہے بیسیکلی کیا چیز ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز کہ کوئی شخص آپ کو بولے، ہمارا ایک لاسٹ ٹیوٹوریل بھی تھا جس کے اندر بتایا گیا کہ انٹرنیشنل کمپنیاں جس کے اندر بے شک آکٹا ہو گیا، آکٹا چونکہ پاکستان میں پہلے نمبر پہ جا رہا ہے، مخالفین بھی بہت زیادہ ہیں، حمایتی بھی شاید لوگ ہوں گے، سروسز اچھی بھی ہیں، کچھ لوگ اس کو برا بھی بولتے ہیں، کچھ اسکیم بھی بولتے ہیں، کچھ اچھا بولتے ہیں۔ یہ ایک ملا جلا رجحان ہوتا ہے، ہر اچھے بندے کو بھی کچھ لوگ برا بولتے ہیں اور ہر برے بندے کو بھی کچھ لوگ اچھا بولتے ہیں۔ تو اس کے اندر چونکہ پاکستان میں اس ٹائم میری معلومات کے مطابق سب سے پہلے نمبر کے اوپر آکٹا فاریکس ہے، ایکسنس ہے، کوانا کیپیٹلز ہے، ایکس ایم ہے۔ ایکس ایم تو خیر ابھی تو ختم ہو چکا ہے جب سے انہوں نے 2 نمبری اور اسکیمنگ شروع کی تھی۔ تو بے شمار بروکرز ہیں، ایزی فاریکس ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ میں نے کبھی تو ان کا کبھی نام تک نہ سنا کچھ پاکستان کی سطح پہ، ویسے تو انٹرنیشنل بروکر ہے، اچھے لیول پہ ہے، لیکن پاکستان کے اندر کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تو ان بروکرز کے اندر کام کرنا قانونی طور پر 100% لیگل نہیں ہے۔ یہ اللیگل کے معاملے کے اندر میں تھوڑا سا یہ سخت لفظ نہیں بول سکتا تھا، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ یہ غیر قانونی کام ہے، لیکن اتنا بھی کوئی ظلم نہیں ہے۔ اب غیر قانونی کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، غیر قانونی کسی کو قتل کر دینا غیر قانونی ہے، لیکن بہرحال ایک اس کے اندر چونکہ ہم لوگ ٹیکس بچاتے ہیں۔ اب ٹیکس ہم لوگ کیوں بچاتے ہیں؟ اس وجہ سے ٹیکس بچاتے ہیں کیونکہ جو ٹیکس ہے پاکستان کے اندر وہ ایک نااہل لوگوں کے زمرے کے اندر پاکستان سے جو ریگولیٹڈ بروکرز ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، ان کے اندر جو مونچھیں ہیں وہ داڑھی سے بڑھ جاتی ہیں، ٹیکس پرافٹ سے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سی دنیا ایسی ہے جو انٹرنیشنل بروکر کا رخ کر دیا ہے، اور چونکہ وہ قانون کے زمرے میں نہیں آتے تو اس وجہ سے کچھ بروکر اسکیم بھی کر جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی زندگیاں بھی اجیرن کر دیتے ہیں، کچھ لوگوں کا پرابلمز بھی دے دیتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، آپ لوگ 100% اس چیز سے آپ کو متفق ہونا ہے، عوام کا پیسہ اجڑ رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی ہے کہ ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو پیسہ بنا بھی رہے ہیں۔ تو اس کا آسان سا حل تو ویسے تو یہ ہو جانا چاہیے تھا کہ انٹرنیشنل کمپنیوں کے لیول کا پاکستان کے اندر سسٹم ہو جانا چاہیے۔ میرے پیچھے ایک بات ہو رہی تھی کسی پاکستان سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے ایک بڑے نام سے، تو ان کو میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ آپ لوگوں کو گولیاں مار دو، لوگ انٹرنیشنل بروکر کا رخ نہیں چھوڑ سکتے، ریزن تب تک جب تک آپ کی پاکستان کی سروسز، پاکستان سے ریگولیٹڈ بروکرز کی سروسز انٹرنیشنل بروکرز کے لیول یا اس سے آگے نہ ہو جائیں۔ باقی کیا ہے، آپ لوگ ایپ بند کر دو گے، وہ اس کے اوپر وہ نئی ایپ بنا لیں گے، آپ ویب سائٹ .com بند کرو گے، وہ .net اوپن کر لیں گے، کتنا بند کرو گے؟ تو بہرحال ویسے تو اس کے اندر سے کوئی ایشو والی بات نہیں ہے، ایک اسٹیٹ بینک کی وارننگ تھی اور یقیناً ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے اندر اب ایک مارکیٹ کے اندر ایک ٹریڈرز کے اندر پریشانی ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا سکتا ہوں کہ مجھے کچھ بھی نہیں لگ رہا کہ کیا بنے گا، کچھ بھی نہیں ہونے والا جو مجھے لگ رہا ہے،
انٹرنیشنل کمپنیاں جتنی کام کر رہی ہیں وہ کرتی رہیں گی. کسی نے ایک ویب سائٹ بند کی, انہوں نے exness.com بند کر کی, انہوں نے exness.global اوپن کر لیا. ابھی بھی 19 سے لے کر آج 25 تاریخ ہے, آپ میرے کمپیوٹر کے اوپر ٹائم دیکھ سکتے ہیں, تو آج بھی وہی کام ہو رہا ہے, لوکل بینک کا کام ہو رہا ہے. ہاں اس کے اندر ایک چیز ہے پریشانی کی, کیونکہ اس دن میری بڑی تفصیل سے ایک آؤٹ آف کنٹری کے بندے سے, ایک اچھے لیول پہ جو بندہ تھا, جیسے میں نے نیوز سنی تو اس سے میری 40 منٹ کی بات ہے. جو لوگ لوکل بینک کے ایکسچینج کا کام کرتے ہیں ان کا مسئلہ بن سکتا ہے, اور ان کو یہ میں آپ کو یہ چیزیں نہیں بولنی چاہیے, لیکن بتا دیتا ہوں 5% ان کو کمیشن ملتے ہیں. آپ 10 لاکھ روپے کسی بھی بروکر میں لوکل بینک کے تھرو ڈپازٹ کریں گے, آپ کے اوپر چارجز نہیں پڑتے, خاص کر تنی فارکس والوں کے اوپر تو بالکل بھی نہیں پڑتے. لیکن اگر 10 لاکھ روپے آپ ڈپازٹ کریں گے تو جو لوکل بینک کا ایکسچینجر ہے اس کو 50,000 روپے کمیشن ملتا ہے, بہت بڑی رقم ہے. تو لازمی سی بات انہوں نے بھی آگے سے کیسے انہوں نے کنٹرول کیا ہوتا ہے, وہ ان لوگوں کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے کسی بھی قسم کا اگر پیمنٹ پاکستان سے باہر جا رہی ہے, کوئی انلیگل کام کر رہے ہیں. پر مجھے کچھ بھی ٹریڈرز کے لیے کوئی پریشانی نہیں لگ رہی. ہاں ایک پریشانی ہے, وہ یہ ہے کہ لوکل بینک کا جو سسٹم ہے یہ بند ہو سکتا ہے کچھ وقت کے لیے. اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ آکٹا بھی کرتے ہیں, آپ کسی بھی بروکر کے اوپر کرتے ہیں, اس کا حل یہ ہے کہ آپ کسی گروپ میں کام کریں. لاسٹ ٹائم کے اوپر پاکستان کے اندر مجھے تو بہت عرصہ گزرا ہے, مجھے بہت عرصہ سے میں نے بہت برے حالات بھی دیکھے ہیں, بہت اچھے حالات بھی دیکھے ہیں. تو جب آکٹا فاریکس کے اندر سے لوکل بینک بند ہو گیا تھا, یہ کچھ سال پہلے کی بات تھی, تو اس ٹائم کے اوپر جو تنی فاریکس والوں نے, ہم لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جو تنی فاریکس کے اندر کے لوگ تھے ان لوگوں کو بولا تھا کمپنی والوں سے کہ یار ان کو اگر کوئی بھی بندہ پیسہ لیتا ہے نا تو وہ پیسہ آپ ہمیں دے دیں, ہم ان کو جیب سے دے دیں گے. تو خیر ہم لوگوں نے قربانی دی تھی, تو لوگوں کا جو پیسہ تھا وہ لوکل بینک کی جگہ کے اوپر کسی نے مجھ سے لے لیا. تو اس کے لیے سب سے جو پہلا کام ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی گروپ میں کام کرنا ہے. وداؤٹ گروپ میں آپ لوگوں کو بتا دوں, آپ کا پیسہ پھنس گیا, لوکل بینک بند ہو گیا, آپ کی کسی نے نہیں سننی ہے. تھرڈ کلاس بروکرز کے اوپر کام نہ کریں. میں اپنے کنٹیکٹ ایڈریس آپ لوگوں کے سامنے دے رہا ہوں, ان کنٹیکٹ ایڈریس کے اوپر 5 7 10 منٹ کی کال کر سکتے ہیں, اپنے بارے میں شیئر کر سکتے ہیں آپ کیسے کام کریں. دل مانا ہماری بات مانے, نہ مانا الٹ کر لیں, ہمارا کون سا مسئلہ ہے. لیکن اب سوشل میڈیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہوئے ظلم ہو گیا, فلاں ہو گیا. تو میں نے تھوڑا سا غور کیا, یہ کون لوگ ہیں جو خبریں پھیلانے والے ہیں؟ یقین مانے یہ وہ لوگ ہیں جو بول رہے ہیں کہ بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے فلاں فلاں, جن کی اوقات $3 کے فارکس کے ٹریڈنگ کے اکاؤنٹ کی بھی نہیں ہے. اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ ٹریڈنگ سے ہار چکا ہے, بھاگ چکا ہے, اس کا کوئی رشتہ دار کامیاب ہے, تو وہ کیا کرے گا کہ وہ بولے گا اللہ معافی, پکا حرام کام ہے, پکا جہنمیوں والا کام ہے, میں نے کر کے چھوڑ دیا کیونکہ اللہ ناراض ہوتا ہے. اب وہ کرتا کیا ہے, وہ چونکہ فیل ہو چکا ہے تو وہ دوسرے بندے سے, اپنے ہی رشتہ دار سے وہ جیلس ہو رہا ہے, وہ جل رہا ہے اس سے. جب وہ جل رہا ہے تو اس نے اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے ایسے خبریں, جی بس جی ابھی بندہ گیا جہنم میں گیا, حرام ہو گیا, اس کے مطلب اتنے تک وہ لوگ بات کر رہے ہیں. لیکن ان کو یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ جس وقت آپ لوگ کر رہے تھے اس ٹائم کے اوپر آپ کیا جہنمی نہیں تھے. اب ان لوگوں نے کیا کیا, سوشل میڈیا پہ اس معاملے کو ڈبل ہوا دینا شروع کر دی. بس جی فلاں جو ٹریڈرز ہے وہ ابھی جیل جانے والا ہے, پوری زندگی نہیں نکلے گا, اس کے بچے بھی جیل جائیں گے, یہ ہو جائے گا. اب وہ جو ٹریڈر تھے ان کے ماں باپ کو انہوں نے بتانا شروع کر دیا, پراپیگنڈا جو ہوتے ہیں وہ شروع کر دیا. اب اس کے اندر ٹریڈرز کے لیے تھوڑی سی پریشانی بن گئی. تو ایک بار مجھے ایک بندے نے کال کی, میں نے کئی ویڈیوز کے اندر اس کا ذکر کیا تھا کہ مجھے ایک بندے نے کال کی کہ یار میرے ابو کو میرے کزنز نے بولا ہے کہ فارکس حرام ہے, آپ ان کو سمجھا دیں. تو میں زندگی میں کیسے کسی کو بولوں کہ حلال ہے حرام ہے؟ کسی نے کام کرنا ہے کریں, نہیں کرنا نہ کریں. مجھے تو آپ بولیں کہ یار کوئی بھی کام ہے, کمپیوٹر چلانا, موبائل چلانا, آپ بولیں حرام نہیں ہے, تو میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو جاہل ہوں, مفتی تو نہیں ہوں. ہاں میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میں کرتا ہوں, میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ بھائی حلال ہے آپ کریں. تو میں نے بولا بھائی میں تو نہیں بتا سکتا, آپ کریں نہ کریں آپ کا اور آپ کے ابو کا معاملہ ہے, آپ کے کزنز نے بولا ہے. تو میں نے بولا کہ ویسے کزن کرتے کیا ہیں؟ تو اس شخص نے یہ لفظ بولا تھا جس کے باپ کو اس کے کزن جا کر حرام کے فتوے لگا رہے تھے اپنا نقصان کر کے.
کہ میرا کزنز لڑکیوں کے ساتھ گانوں پہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتے ہیں. بس آگے میں آپ لوگوں کو کیا چیز سمجھاؤں. تو ہونے کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ آج 25 مئی 2022 سے 1:34 کے اوپر میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے 26 مئی 2022 کو 1:35 پہ میں اور آپ، میں بولنے والا اور آپ سننے والے، زندگی کے چند لمحات جو ہم لوگوں نے گزارے ہیں ان کا قبر میں حساب دے رہے ہوں. لیکن ایک عقل ہوتا ہے، ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. میرے ذہن کے اندر میں نے کوئی ایک پیسہ نہیں نکلوایا. ہاں، اگر آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی بھی چیز سن رہے ہیں، کوشش کریں لیگل کام کریں، قانونی کام کریں. اور قانون کو یہ چاہیے، میں دوسری چیز بھی بولوں، کہ آپ لوگوں کو وہ فیسلٹیز اپنے شہریوں کو مہیا کریں جو دنیا کی کوئی چیز نہیں کرتی. دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. آخری لفظ بتا کر میں ختم کروں گا. اگر کوئی گورنمنٹ آف پاکستان کا بندہ سن رہا ہے، اگر آپ کا آکٹا سمیت جتنے بھی ٹریڈنگ بروکرز اللیگل ہیں، غیر قانونی ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں سب سے پہلے ان سب کو بند کر دو، بین ہو جانے چاہیے. اس سے بڑھ کے بائنانس کے اندر کرپٹو کے نام پہ سب سے زیادہ پاکستان کا پیسہ باہر جا رہا ہے. دعوے سے بول رہا ہوں، شاید آپ لوگ مانیں نہ مانیں، جتنا پاکستان کے فاریکس بروکرز کا 1 سال کا ڈپازٹ ہے 3 دن کا بائنانس کے اندر، اتنا ہی پاکستان کا ڈپازٹ ہے. بائنانس اگر پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، بائنانس کو بند کر دو، آکٹا کو بند کر لو، فاریکس کے تمام بروکرز کو بند کر دو، اور اپنے کوئی کوشش کرو اپنا بروکر وغیرہ، کیونکہ آپ لوگوں کی مجبوری بن جائے گی یہ ٹیکنالوجی کی طرف جانا، آن لائن جانا. ہاں، یہ الگ بات ہے، آپ لوگ آپس میں اس طرح لڑ رہے ہو جیسے جانور لڑ رہے ہوتے ہیں سیاسی محاذوں پہ، تو آپ جیسے نااہل لوگ، تمام سیاسی پارٹیوں کی میں بات بتا رہا ہوں، جب مسلط کریں گے ہم لوگ پیچھے رہیں گے. تو میں گورنمنٹ آف پاکستان سے گزارش کروں گا، اگر پاکستان کے ایک پیسے کا بھی نقصان ہو رہا ہے، تمام چیزوں کو بند کر دو، لیکن اس کا متبادل نکال کر بند ہو سکتے ہیں. نہیں تو جو ایپس بھی بند کرنی ہیں وہ پرفیکٹ منی سے وڈرا لے لیں گے، وہ کسی اور میتھڈ سے لے لیں گے. تو اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے. اور پاکستان کے اندر نئے بروکرز مختلف لوگوں کو ہیلے بہانے سے لوٹ رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، ان لوگوں کے گھروں کا نقصان ہو رہا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ پاکستان کے کاروبار میں بھی ہو رہا ہے. تو اس کا حل آسان سے یہ ہے، آپ قانونی طور پر ایک ایسا سسٹم بنائیں جو انٹرنیشنل معیار سے بھی تھوڑے سے اوپر ہو. ہم لوگ آپ کے لیے حاضر ہیں. باقی ٹریڈرز کے لیے مجھے کسی قسم کا کوئی خطرے والی بات نہیں لگ رہی. ہونے کو میں نے جیسا بولا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ تھی، اس اسٹیٹمنٹ کو اختیار اسٹیٹ بینک کا صرف بینکنگ سسٹم کے اوپر ہوتا ہے. باقی یہ میری رائے تھی. آپ کا جیسے دل چاہے کام کرنا ہے کریں، نہیں کرنا نہ کریں. اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ.